غزوہ احزاب جو پچھلے کئی ہفتوں سے بڑے ہی مختصر انداز میں اختصار کے ساتھ تھوڑا تھوڑا حصہ ہم لوگ پڑھتے جا رہے ہیں، اسی کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزوہ احزاب شوال سن 5 ہجری میں پیش آنے والی ایک اہم جنگ ہے، ایک اہم غزوہ ہے۔ اس غزوے کا دو نام ہے، ایک احزاب اور دوسرا خندق۔ احزاب اس وجہ سے کہ ساری کافر جماعتیں، یہودی اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ، سب لوگ، ساری جماعتیں، حزب کے معنی جماعت کے، سب جماعتیں اکٹھا ہو کر کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ گئی تھی۔ خندق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اہل ایمان نے، مسلمانوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے خندق کھودی تھی، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے حفاظت کے لیے، جو مہینوں کے درمیان کیا ہے کھودی گئی تھی۔ اور یہ کہ کافروں کی تعداد اس جنگ کے اندر 10,000 کے قریب تھی، جیسا کہ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ زیادہ اقرب بات یہ کہ مسلمانوں کی شروعات میں، ابتدا میں جو تعداد تھی وہ 3,000 تھی، بعد میں کچھ منافقین اجازت لے کر کے اور کچھ بغیر اجازت کے اور طرح طرح کے بہانے بنا کر کے کیا ہے چلے گئے، لیکن بہرحال مسلمانوں کی عام طور سے تعداد ذکر کی گئی ہے وہ 3,000 کے قریب ذکر کی گئی ہے۔ اس غزوے کے اہم اسباب یہ تھے کہ ایک تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بعض یہودی قبیلوں کو جلا وطن کیا، مدینے سے نکالا، تو وہ ایک دشمنی لیے ہوئے تھے، اور پرانی جو دشمنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی وہ تو برقرار تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے، بنی اسحاق میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، ان کی اپنے خاندان میں کیوں نہیں آمد ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور یہ بہت بڑی وجہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول جان لینے کے بعد، نشانیوں کو جان لینے کے بعد، ان کی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی تھی ان کے جان لینے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ سے دشمنی کرنا محض اس بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے، بنی اسحاق میں کیوں پیدا نہیں ہوئے۔ پھر یہ کہ ان کا وہاں سے نکالا جانا، اور تیسرے یہ کہ مشرکین مکہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے جان کی دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر کیا کیا یہودیوں نے کہ مکہ جا کر کے مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف ایک ذہن سازی انہوں نے کی، اور تمام لوگوں کو اکٹھا اور جمع کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کیا ہے تیار ہو سکے۔ تو ایک طریقے سے انہوں نے کیا کیا، یہودیوں نے مکہ کے مشرکین کو ورغلایا اور مدد دینے کا بھرپور وعدہ کیا کہ آپ آئیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیجئے، ہم مکمل طور پر آپ کا ساتھ دینے کے لیے کیا ہے تیار ہیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ اور غطفان وغیرہ کے بڑے بڑے قبیلے اور چھوٹے موٹے کئی قبیلے، پھر یہودیوں کے قبیلے، سب مل کر کے مدینے کا انہوں نے محاصرہ کر رکھا، اور 1 مہینے تک محاصرہ کیے رکھا انہوں نے، 1 مہینے تک گھیرے رکھے۔ بڑی مصیبت والے ایام کیا ہے مسلمانوں پر یہ چل رہے تھے، اور پھر اس میں یہ کہ ایک مالی تنگی تھی، کھانے پینے کے راشن پانی بھی موجود نہیں تھا۔ صحابہ کی بڑی جماعت جو خندق کھودنے میں مشغول تھی، اور بتایا گیا تھا کہ اس سلسلے میں کتنے دنوں میں خندق کھودی گئی، مختلف قول ذکر کیے گئے، 6 دن سے لے کر کے 1 مہینے تک کی بات کہی گئی ہے، اور مہینے والی بات زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے کہ 1 مہینے تک مسلسل خندق کھودی گئی۔ اور عام جو اندازہ سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ خندق جو کھودی گئی وہ اس طریقے سے سینے تک تھی یا کندھے تک تھی، یہاں تک کھودی گئی، اس میں سارے کے سارے ایمان والے شامل رہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بالکل شانہ بشانہ تھے، اور اس موقع پر اس قدر پریشانی کے ایام تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن مبارک پر پیٹ باندھے گئے، صحابہ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے، اور بھوک کی انتہائی شدت تھی، اور کڑاکے کی سردی تھی، بالکل کڑاکے کی کیا ہے سردی تھی۔ اور یہودیوں کی جانب سے جو ایگریمنٹ اور معاہدہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی خطرہ ہونے لگا کہ انہوں نے معاہدہ اور عہد توڑ رکھا ہے، اس سے مدینے کے اندر جو آبادی کے اندر بچے ہیں،
عورتیں ان پر خطرے منڈلا رہے ہیں. تو چاروں طرف سے ان لوگوں نے ایک طریقے سے گھیر رکھا ہے, تینوں طرف سے گھیر رکھا ہے. تو صورتحال انتہائی مشکل ترین ہو گئی تھی مسلمانوں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر, اس کا نقشہ جو قرآن حکیم میں سورۃ الاحزاب میں بیان کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت بھی موجود ہے کہ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر, کہ جب دشمنان اسلام تمہارے اوپر کے حصے سے آئے, بالائی حصے سے آئے, نیچے سے آئے, اور اس وقت تمہاری آنکھیں ڈر اور خوف کی وجہ سے چودھیا گئیں, آنکھیں پتھرا گئیں, اور دل جو ہے گویا کی حلق کو آ گئے خوف اور ڈر کی وجہ سے خندق کے دن. یہ صورتحال کیا ہے مسلمانوں کی تھی. اور باقی منافقین کا جو معاملہ تھا وہ تو ان کی آزمائش ہوتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو بھاگنا اور بھگانا کیا ہے شروع کر دیا. پھر خندق کھودنے کے وقت جو بھی مشاکل ہوئی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں حوصلہ ڈالا, صحابہ کرام میں سب کے سب جو ہے بڑی ایمانت داری کے ساتھ, بڑی دیانتداری کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ, شجاعت اور بہادری کے ساتھ, بھوک اور پیاس کی شدت میں نڈال ہو کر کے بھی کیا ہے خندق کھودتے رہے, اور اللہ رب العالمین سے اچھی امید اور آرزویں لگائے رہے. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ بہت مشہور ہے سیرت کے سلسلے میں, سیرت کی جتنی بھی کتابیں آپ پڑھیں گے اکثر کتابوں میں یہ بات آپ کو ملیں گی. جو خندق کھودی گئی تھی وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے کھودی گئی تھی, ان کے ایڈوائس سے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم فارس میں جب ہوتے تھے ایران میں, اور ہمیں جب گھیر لیا جاتا تھا تو ہم ان کے خلاف خندق کھود لیتے تھے. لیکن بتایا گیا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر لوگوں نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ یہ درست اور صحیح رائے نہیں ہے, اور اس سلسلے میں کوئی صحیح سند سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ تک نہیں پہنچتی ہے. اس لیے اس واقعے کو جو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ درست اور صحیح نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے کہ ان کے مشورے سے کھودی گئی ہو, ایسا ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ جو طریقہ کار ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کا تاریخی اعتبار سے, اس معیار پر یہ بات جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب کی جاتی ہے وہ درست اور صحیح نہیں ٹھہرتی ہے. اسی طریقے سے اس جنگ کے اندر جیسا کہ مشرکین نے 1 مہینے تک کیا ہے محاصرہ کر رکھا, گھیرے رکھا, لیکن کوئی جنگ اور قتال نہیں ہوئی. ایسے ہی معاملہ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خندق کھودنے کی وجہ سے کافروں کو مسلمانوں کے پاس آنے کے راستے نہیں رہ گئے. تو 1 مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا لیکن جنگ نہ ہو سکی, جنگ نہ ہو سکی. صورتحال انتہائی خطرناک تھی, اس سے انکار نہیں ہے, کیونکہ ایک تو بڑی تعداد میں وہ آئے, دوسرے یہ کہ جو بنو وزیر وغیرہ نے دھوکہ دے دیا, بنو قریظہ والوں نے دھوکہ دے دیا اور کافروں سے جا ملے, تو اس کی وجہ سے یعنی مشرکین مکہ وغیرہ سے جا ملے, اس کی وجہ سے مسلمانوں کی عورتوں اور ان کے بچوں پر خطرات منڈلا رہے تھے. پھر یہ کہ 1 مہینہ وہ وہاں ہے, ان پر کیا گزر رہی, کیا وہ پلان کر رہے ہیں, یہ سب کا علم اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو نہیں ہو پا رہا ہے. تو انتہائی مشکل معاملہ تھا. کس طریقے سے حل کیا گیا اور کیسے اس میں مسلمانوں نے اپنی بہادری کا ثبوت دیا, اگر آپ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو بڑے ہی بہتر انداز میں بیان کیا ہے. آئیے مختصر انداز میں ان سے ہم اور آپ سنتے ہوئے چلتے ہیں. صحیح مسلم میں 1788 میں یہ روایت موجود ہے کہ یزید بن شریک التابعی ہے, یہ تابعی ہیں یزید بن شریک, وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ, جن کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا, رازدار رسول, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیکریٹری, جنہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے نام بتائے تھے, بڑے مشہور اور اعلیٰ درجے کے صحابی رسول. تو یزید بن شریک کہتے ہیں کہ ہم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا لو ادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لو ادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلت معه وابلیت, میں اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لیتا تو آپ کے ساتھ خوب جنگ کرتا, خوب قتال کرتا, خوب لڑائی کرتا. یعنی اس انداز سے انہوں نے ذکر کیا گویا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تو صحابہ کے سے بھی آگے بڑھ کر کے کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرتے اور
لڑائی کرتے. تو اللہ کے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تکن تفعل ذالک، کیا تم ایسا کرتے؟ میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ احزاب کی رات اتنی سخت ہوائیں چل رہی تھی اور ٹھنڈی سے لوگ جیسے دانت بجنے لگتے ہیں، اتنی ٹھنڈی تھی، ٹھنڈی رات تھی کہ دانت بج رہے تھے ٹھنڈ کی وجہ سے، اور بڑی تیز و تند ہوائیں بھی چل رہی تھی. لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ایک طریقے سے موجود تھے. لباس کی وہ فراوانی بھی نہیں تھی کہ ٹھنڈ کو بڑی آسانی کے ساتھ دور کیا جا سکے، یعنی انتہائی ٹھنڈی اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھی، اور زمانے سے کھانے پینے کی فراوانی بھی نہیں ہوتی جس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں کہتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جو، اب دیکھیے اتنی بڑی تعداد کافروں کی، رات انتہائی سردی والی ہے، ہوا والی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے موقع پر کہتے ہیں کون ہے جو دشمنوں کے درمیان جا کر کے ان کی خبر لے کر آئے. الا رجل یاتینی بخبر القوم، کون ہے جو وہاں جا کر کے کیا ہے خبر لے کر آئے، دشمنوں کے پاس جائے اور وہاں سے خبر لے کر کے آئے. جبکہ رات کیا تھی؟ انتہائی سردی والی رات تھی، اور جو دشمنان تھے وہ ہمارے اوپر تھے. یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو سفیان ومن معه من الاحزاب فوقنا، ابو سفیان اور ان کے ساتھ جو لاہور لشکر تھا وہ ہمارے سر پہ سوار تھا، اور بنو قریظہ جو یہودی تو ہمارے نیچے تھے. نخاف علی ذرارینا، ان سے یہودیوں سے خطرہ ہماری اپنی اولادوں اور ہماری عورتوں پر تھا. وہاں خطرہ ابو سفیان اس کے ماننے والوں کا ہم پر تھا، اور رات بھی انتہائی اندھیری، انتہائی جو ہے ٹھنڈی رات اور ہوا والی رات تھی، اور ایسی بجلیوں کی ایسی آواز تھی کہ جیسے لگتا ہے کہ آسمان سے بجلی پھٹ پڑے گی اور لوگ مر جائیں گے. اور اندھیرا اتنا تھا وہی ظلمت ما یری احد منا اصبعہ، اندھیرا تو اس قدر تھا کہ کوئی آدمی اپنی انگلیوں کو نہ دیکھ سکے. اتنا، یعنی ایک طرف آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف 10,000 کا بڑا لشکر جو مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، دوسری طرف جن سے ایگریمنٹ اور معاہدہ ہوا بنو قریظہ، ان لوگوں نے دھوکہ دے رکھا ہے. اب وہ ان سے خطرہ یہ ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں پر حملہ نہ کر دیں. پھر انتہائی سردیلی رات، برفیلی رات، سخت تیز اور تند ہوائیں، اور اسی طریقے سے زمانے سے لوگ بھوکے ہوئے، اندھیرے کا یہ معاملہ کہ آدمی اپنی انگلی نہ دیکھ سکے. اب یہ منافقین تو وہاں سے بھاگنا شروع کر دی، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال انہوں نے دیکھی تو وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. لیکن اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معلوم ہو کہ وہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ کس طرح کا پلان بنا رکھے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا ان کی پلاننگ کیا، اور کون جا کر کے وہاں سے خبر لے کر کے آئے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں اعلان کیا. بعض روایات میں ذکر ہے کہ یہ مسلم میں یہ ہے کہ عام ہے، لیکن بعض روایات میں ذکر ہے کہ 12 سے 15 لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی نے ایسا کہا کہ الا رجل یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ من یوم القیامہ، کون ہے جو دشمنان اسلام کی کچھ خبر لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ رکھے گا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فسکتنا، ہم خاموش رہے. اللہ کے نبی نے کہا تو ہم خاموش رہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ضروری نہیں قرار دیا بلکہ آپشن دیا کہ کون ہے جو خبر لے کر کے آئے. کوئی ہم میں سے کسی نے جواب نہیں دیا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، پھر ہم میں سے کسی نے جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا، کسی نے جواب نہیں دیا. ظاہر ہے کہ صحابہ بھی ایک انسان تھے، تو اس وقت جو صورتحال تھی اس میں یہ چیزیں کیا واقع ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کیا، کہا کہ قم یا حذیفہ، اے حذیفہ آپ اٹھیے، فاتنا بخبر القوم، جائیے اور قوم کی خبر لے کر آئیے، دشمنان کی خبر لے کر آئیے. اب کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلم اجد بدن، اب ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں رہا. جب اللہ کے نبی نے میرا نام لے لیا تو اب میرے پاس اٹھنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں رہا. اور آپ نے فرمایا اذهب فاتنی بخبر القوم، جاؤ اور قوم کی خبر لے کر آؤ، دشمن کی خبر لے کر آؤ. کیا وہ کر رہے ہیں؟ وَلَا تَظْهَرْهُمْ عَلَيَّ، اور تم ان کو ورغلانا نہیں میرے خلاف، یعنی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ جنگ چھڑ جائے. اس کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ، ان کا بیان ہے
میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نے کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کئی معجزات کیا ہے ظہور پذیر ہوئے. ان میں سے آپ یہ دیکھیے ایک معجزہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، شروع میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رات بڑی ٹھنڈی ہے، ٹھنڈ والی رات ہے، تیز اور تند ہوائیں چل رہی ہیں، اندھیرا بہت زیادہ ہے، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. کہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو بھیجا اور میں جب آپ کے پاس سے جانے لگا، جعلت کأنما امشی فی حمام حتی اتیتہم، تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں بالکل گرم میں چل رہا ہوں، پسینے نکل رہا ہوں مجھ کو، جبکہ کڑکڑا رہے تھے، ٹھنڈ کس قدر زیادہ تھی. لیکن جب اللہ کے نبی نے مجھ کو بھیجا، میں آپ کے حکم پر روانہ ہوا، آپ کے پاس سے جب جانے لگا تو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے پسینہ نکل رہا، میں گرم میں چل رہا ہوں، نہ کوئی تیز و تند ہوا ہے نہ کچھ ہے. یہاں تک کہ میں نے ابو سفیان کو دیکھا، وہاں بھی حالات بڑے خراب تھے. ابو سفیان کو دیکھا تو وہ اپنے پیٹھ کو کیا ہے سیک رہے تھے، آگ سے سیک رہے تھے، یعنی اتنی ٹھنڈی موجود تھی. اور جب میں نے دیکھا ابو سفیان ہے تو میں نے تیر نکالا اور کمان میں ڈالا کہ بہترین موقع ہے ابھی ختم کر دو. لیکن جیسے ہی میں نے یہ ارادہ کیا، فذکرت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً مجھے اللہ کے نبی کی بات یاد آ گئی کہ ان کو میرے خلاف ورگلانا نہیں، جنگ کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں. وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ، کہتے ہیں کہ اگر میں مار دیتا تو تیر لگ جاتی ابو سفیان کو. میں اللہ کے نبی کی بات یاد آ گئی تو میں رک گیا اور ان کو تیر نہیں چلا. وہاں سے خبر لے کر کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. جب میں واپس آ رہا ہوں تو وہی صورتحال ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں گرم ہوا میں چل رہا ہوں، پسینہ نکل رہا ہے، ٹھنڈی انڈی کا کوئی تصور نہیں ہے. فلما اتیت فاخبرت بخبر قومی وفرغت قررت، کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کے پاس میں آ گیا اور بتایا کہ کیا کیا صورتحال وہاں کی، جب بتا کر کے فارغ ہو گیا قررت، پھر مجھے ٹھنڈ لگنے لگ گئی. یعنی جو صورتحال پہلے تھی، کپ کپاہٹ جو پہلے سے تاری تھی ٹھنڈ کی وجہ سے، جب گیا وہاں سے اللہ کے نبی کے پاس سے، وہاں سے واپس آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب میں نے رپورٹنگ کر دی، اس کے بعد پھر وہی پہلی صورتحال پیدا ہوگی قررت، پھر وہی ٹھنڈی والی صورتحال پیدا ہوگی. فَأَلْبَسَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضل عباءة كانت علیہ يصلی فیها، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا ایک ایکسٹرا چادر جو آپ اوڑھے ہوئے تھے ٹھنڈ کی وجہ سے، اس کا کچھ حصہ اللہ کے نبی جس میں آپ نماز پڑھتے تھے میرے اوپر ڈھک دیا، مجھے اڑا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فلم ازل نائما حتى اصبحت، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی چادر کے سارے اوڑھ کر کے سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. جب صبح ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا نعمان، اے بہت زیادہ سونے والے اٹھ. اب یعنی فجر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیدار کیا. اب یہ ایک جاسوسی کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو. ایک اور واقعہ ہے، وہ ہے جو ہے الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ بھی آپ کو صحیح بخاری اور مسلم میں مل جائے گا. بخاری میں 3720 میں اور مسلم میں 2416 میں مل جائے گا کہ خندق کے دن عبداللہ بن الزبیر کہتے ہیں کہ میں اور عمر بن ابی سلمہ، اب یہ کم عمر تھے، بالکل چھوٹے تھے، تو جنگ میں ان کو آنے کی شرکت تو تھی نہیں کہ وہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے. کہتے ہیں عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ سب لوگ جنگ میں گئے ہوئے ہیں، لیکن میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ وہ بنو قریظہ میں آ رہے ہیں. بنو قریظہ جو یہودیوں کا جو علاقہ تھا، بنو قریظہ کے لوگ جہاں رہتے تھے، تو الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ رہے ہیں. اور کئی مرتبہ آئے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بھیجا تھا. حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے بخاری اور مسلم کی دوسری احادیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون جائے گا اور وہاں سے خبر لے کر آئے گا، کون جائے گا جو بنو قریظہ کے حالات کو بیان کرے گا، لے کر آئے گا خبر وہاں سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں جاؤں گا. یہ بھی بخاری اور مسلم میں، بخاری میں 2846 میں اور مسلم میں 2415 میں. آپ نے پوچھا من یاتینی بخبر القوم، قوم ہے جو بنو قریظہ والوں کی خبر لے کر آئے گا.
احزاب کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ نے کہا، تو الزبیر بن عوام بار بار کہتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ ان لکل نبی حواریہ و حواریہ الزبیر، ہر نبی کا ایک خاص ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے، اور میرے باڈی گارڈ الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ ان کا بہت بڑا عہدہ اور منصب تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر عطا کیا تھا. حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت بڑا پوسٹ ان کا ہے. بلکہ ان کے بیٹے کو لوگ ایسے ہی پکارتے تھے، یبن حواریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باڈی گارڈ کے بیٹے. تو اسی نام سے کیا ہے ان کو جانا اور پہچانا گیا، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا عہدہ اور منصب تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص آدمی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باڈی گارڈ، اس نام سے کیا ہے ان کو جانا اور پہچانا گیا. اور یہ لقب جو ان کو ملا وہ اسی موقع پر ملا تھا. یعنی الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احزاب کے موقع ہی پر یہ لقب ملا تھا. ایک چیز تو انہیں یہ ملی کہ اتنا اعلیٰ اور اونچا مقام اور مرتبہ ملا ان کو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع پر ایک اور چیز ان کے لیے بیان فرمائی جو عام طور سے اللہ کے نبی بڑے ہی چنیدہ صحابہ کے متعلق بیان فرمائی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز ان کے متعلق بیان فرمائی جو صحابہ میں بہت ہی کم لوگوں کے حصے اور نصیب میں آئی، اور یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا بنو قریظہ کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے، اور جب وہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سے 3 مرتبہ گئے، اور ان کے بچے عبداللہ بن الزبیر نے دیکھا بھی ان کو. بلکہ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا بھی کہ ابا جان میں نے آپ کو وہاں دیکھا، میں نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تھا. تو کہنے لگے کہ میرے بیٹے کیا واقعی تم نے دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. پھر اس کے بعد الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا. بہت بڑا اعجاز ہے، بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، بہت بڑا مقام ہے جو مل رہا ہے. اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جو ہے ان کے متعلق فرمائی تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غزوہ احد کے موقع پر، کہ جب وہ تیر چلا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوئے. صحیح بخاری میں 3725 میں موجود ہے. تو یہ 2 ہی صحابی ایسے ہیں میرے اپنے علم میں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اعجاز اور اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. ایک سعد بن ابی وقاص اور دوسرے الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. تو یہ ایک کو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10,000 کا لشکر تھا وہاں کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، اور الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے داخلی جو حالات تھے، بنو قریظہ کی طرف سے جو خطرے تھے وہاں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا. صورتحال اتنی خوفناک اور خطرناک تھی کہ اس طرح کا واقعہ اور حادثہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا تاریخ میں جو اس موقع پر ہوا تھا. یعنی مسلمان بڑی ہی بری طریقے سے جھجور دیے گئے تھے. بلکہ آپ اگر احادیث پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ موقع تھا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 نمازیں ایک ساتھ ادا کی تھی. کبھی بھی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حبسنا یوم الخندق عن الظہر والعصر والمغرب والعشاء، کہ خندق کے دن ہمیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 نمازوں سے روک دیا گیا. یہ روایت سنن النسائی میں موجود ہے 661 میں. اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان المشرکین شغلوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین نے 4 نمازوں میں سے کو پڑھنے سے روک رکھا تھا، مشغول کر رکھا تھا. اتنی خراب صورتحال تھی کہ زور کی نماز نہیں
وقت پہ پڑھی گئی، نہ عصر کی نماز پڑھی گئی، یہاں تک کہ مغرب کا سورج بھی غروب ہو گیا، مغرب کا سورج بھی غروب ہو گیا، اس کے بعد 4 نمازوں کو ایک ساتھ کیا ہے پڑھا گیا۔ آئیے تو احادیث کی روشنی میں اس کو بھی سنتے ہوئے چلیں، کیونکہ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ جو یہ جو حکم آیا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا بعد میں آیا کہ جب آپ جنگ میں ہو تو سواری پہ سوار ہو، پیدل چلو، جس حالت میں ہو کیا ہے نماز پڑھ لو۔ اس سے پہلے صلاۃ الخوف کا غزوہ احزاب یا خندق میں یہ حکم نہیں آیا ہوا تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر مغرب یہ 3 نماز نہیں پڑھ سکے تھے۔ یہ 3 نماز کیا ہے نہیں پڑھ سکے، بلکہ 3 نماز نہیں پڑھ سکنے کا مطلب ظہر اور عصر کو وقت پہ نہیں پڑھ سکے۔ یہ دونوں نمازیں مغرب کے بعد، یعنی مغرب کے بعد اللہ کے نبی نے ظہر پڑھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی، پھر اقامت ہوئی، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ مغرب کے بعد سورج غروب ہو جانے کے بعد آپ نے پہلے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد اقامت ہوئی، عصر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت ہوئی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر اقامت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ یہ 4 نمازیں آپ نے ایک ساتھ کیا ہے پڑھائی۔ 2 نمازوں کا وقت بالکل نکل چکا تھا، یعنی ظہر اور عصر کا وقت نکل گیا تھا۔ مغرب کے بعد آپ نے ظہر اور عصر پڑھی، پھر مغرب کے وقت میں آپ نے مغرب پڑھی، پھر اس کے بعد عشاء کا وقت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ یہ 4 نماز ایک ساتھ کیا ہے پڑھی گئی تھی۔ اسی لیے بعض صحابہ ایسے موقع پر انتہائی نالا تھے اور انتہائی غصے کی حالت میں تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سورج کے غروب ہو جانے کے بعد، فجعل یسب کفار قریش، کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ما کنت اصلی العصر حتی کانت الشمس تغرب، میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج بالکل غروب ہونے کو ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ ما صلیتها، میں نے بھی نہیں پڑھا ہے۔ فقمنا الى بطحان فتوضا للصلاة وتوضانا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس، تو ہم بطحان ایک مقام ایک جگہ تھی وہاں کھڑے ہوئے وضو کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھائی سورج کے غروب ہو جانے کے بعد، ثم صلى بعدها المغرب، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مغرب کی نماز پڑھائی۔ تو یہ پہلا موقع تھا اور آخری موقع تھا جس جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی نمازوں کو نہیں پڑھ سکے اس کے وقت پر، اور ان نمازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ہو جانے کے بعد کیا ہے دوسرے اوقات میں ادا کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن بڑی بددعائیں ان لوگوں کو دی تھی جن کی وجہ سے یہ نمازیں چھوٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ملا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، کما شغلونا عن صلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، جیسے کہ لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل رکھا، مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ لگا دے جنہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے کیا ہے روکے رکھا۔ تو یہ انتہائی مشکل ترین گھڑیوں میں سے ایک گھڑی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر کیا ہے ظاہر ہوئی تھی۔ بہرحال اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ دنوں میں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس میں کئی اہم اور بنیادی باتیں ابھی بھی اللہ رب العالمین کی توفیق سے باقی رہ گئی ہیں اور آئندہ دنوں میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ اگر کوئی اہم بات جو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پوچھی جا سکتی۔